عابد، کیا سرگوشیاں اور کیا خبر آپ تک پہنچی ہے کہ اندرون خانہ کیا تعین ہو پا رہا ہے؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے اس میں ان کو بریفنگ دی ہے، اس حوالے سے بتایا ہے کہ جو مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو یہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں، جو ایک عمومی تاثر جو پایا جا رہا ہے، جس کا ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں آپ کی پروگرام میں، کہ اس میں مختلف وجوہات تھیں، کچھ تو مہنگائی اور افراط زر یا بے روزگاری جو بھی تھیں، کچھ جو ہے وہ موروثی سیاست، جو ٹکٹس وغیرہ دیے گئے تھے، ٹکٹوں کی غلط تقسیم کی گئی تھی، پسند ناپسند پر کیے گئے تھے، اس میں مختلف ارکان اسمبلی جو تھا ان کے اعماء پر دیے گئے تھے، مختلف وزراء تھے ان کے اعماء پر دیے گئے۔ یہ محمود خان صاحب نے کیا رپورٹ دی ہے وزیر اعظم کو، اس بارے میں اپنی خبر جو ہے اس کو وہ بتائے نا، نام کون سے سامنے آ رہے ہیں؟ میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے، جو وجوہات اس میں بتائی گئی وہ یہی بتائی گئی ہیں کہ جو اس میں جو ٹکٹوں کی غلط تقسیم دی گئی ہے وہ ایک ایشو ہے، دوسرا جو ہے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ ایک ایشو ہے، جن ایم این ایز نے جو ان کے خلاف جو مہم چلائی اپنی ہی پارٹی کے امیدواروں کے خلاف، وہ بتائی گئی ہیں۔ یہ مختلف وجوہات جو ہیں۔ عابد، کیا یہ بات درست ہے کہ ان خبروں میں اسپیکر قومی اسمبلی سے لے کر کے گورنر، وزیر اعلیٰ اور کئی صوبائی وزراء تک کے بھی نام آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو عمومی ایک تاثر بھی یہی ہے اور پی ٹی آئی کے جو اندرونی حلقوں میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے، اور دوسرا اگر آپ دیکھیں جو وزیر اعظم نے جو ٹویٹ کی تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ غلط امیدواروں کو چنا گیا تھا، غلط امیدواروں کو نہیں، اس کی تفصیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی تفصیل اس کی ہے؟ کس حوالے سے؟ عابد ہچکچا رہے ہیں سر، نہیں تو جب ہچکچا رہے ہیں تو پھر نام لینے سے، پھر اگر نام لینے سے ہچکچا رہے ہیں تو پھر بات ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں عابد؟ آپ کس حوالے سے پوچھے ہیں؟ میں نام لینے سے آپ کوئی ڈیٹیل تو بتائیں نا، کن لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں؟ یہ گفتگو جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو ہم 3 دن سے کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ کو ڈیٹیلز بیان کریں۔ وہی جی بتائیں۔ پشاور سٹی میئر کا جو ٹکٹ تھا وہ گورنر شاہ فرمان، کامران بنگش اور تیمور سلیم جھگڑا، جو 2 وزراء ہیں، ان کے اعماء پر دیا گیا تھا، ان کی یقین دہانی پر دیا گیا تھا کہ یہ مضبوط امیدوار ہیں۔ نہیں، ٹکٹ کون جاری کر رہا تھا؟ کوئی بورڈ بنا تھا پارلیمانی یا نہیں؟ یا پارلیمانی بورڈ نہیں تھا، یہ کے حوالے کیا گیا تھا، اور یہ سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے جو ٹکٹوں کی تقسیم کی گئی تھی مختلف جو انتخابات کے دوران، وہ بھی انہی وزراء اور حکومتی جو ارکان ہیں انہی کے تھرو کی گئی تھی۔ آخر کوئی بورڈ تو بنتا ہے نا، کوئی ٹیم بنتی ہے، وہ ٹکٹ دیتی ہے، کہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک ٹکٹ کسی نے دے دیا، دوسرا ٹکٹ کسی نے دے دیا۔ سر وہ جو ایسی جو باڈی ہے، شامل تھے، پرویز خٹک صاحب اس میں شامل تھے، اسد قیصر وغیرہ ان میں شامل تھے، انہی کے تھرو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں جو بورڈ پہلے بھی جو بنا تھا وہ انہی اراکین کے یا جو امینیز ہیں یا جو وزراء ہیں انہی پر بنا تھا، اور انہی کے ذریعے تقسیم کیے گئے تھے یہ ٹکٹ، اور ابھی بھی ایسے ہی کیا گیا تھا۔ ابھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی چل رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے، اور جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے جو کسر بلدیاتی انتخاب میں رہ گئی ہے وہ الزام تراشی سے پوری ہو جائے گی بظاہر۔ بالکل کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پہلے بھی، اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں جو اس قسم کے ایشو سامنے آئے تھے اس کے اوپر بھی کوئی خاص یا خاطر خواہ کاروائی نہیں کی گئی۔ بہت شکریہ عابد حمید صاحب۔ دیکھیے سر، یہ تحقیقات پی ٹی آئی کر لے، وزیر اعظم کو رپورٹ بھی وزیر اعلیٰ پیش کر لیں، یا نئی رپورٹ بھی لے کے آ جائیں، کچھ ایم پی ایز یا ایم این ایز یا وزراء کا تعین بھی اگر ہو جائے کہ ان کی غلطی ہوئی ہے، تو میکسیمم پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے؟ میکسیمم پی ٹی آئی سر انہیں شو کاز جاری کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بسل میں یہ ایک اور بچگانہ ایکسرسائز شروع ہو گئی، 2 ہچکیوں میں ہو گیا بیمار غم تمام، دل دیکھتے رہے وہ جگر دیکھتے رہے۔ آپ سلیم صافی صاحب کو دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ بھی، تو سلیم صافی صاحب سے معلوم کر لیتے ہیں۔ نور عالم خان صاحب نے کل بڑا بیان دیا ہے۔ نور عالم خان صاحب تو ماشاءاللہ امیر کبیر شخص ہیں، اور میرا خیال پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کو نصیب ہوئے تھے۔ ایسا ہی ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2012 میں ان کے بارے میں نے خبر پڑھی تھی کہ اس وقت کہ یہ ریچسٹ مین آف دی اسمبلی ڈکلیئر ہوئے تھے، ماشاءاللہ۔ اب ان کے جو بہنوئی ہیں وہ جے یو آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ میں سناؤں نا کیا کہہ رہے ہیں وہ پہلے نور عالم خان صاحب؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو کسی سے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ سنا دیتے ہیں آپ کو، دیکھیے کل ایک پروگرام میں کیا فرما رہے تھے۔
بات یہ ہے کہ اپنی کمزوریاں دیکھیں. آپ کو کیوں ووٹ نہیں ملے؟ پہلے آپ کو ووٹ ملے 2018 میں 13 میں، اور آپ کو ابھی نہیں مل رہے لوکل باڈیز میں، اور آپ کے اپنے جو ورکر ہیں وہ ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے ولیج کونسلز میں آپ کے تو ٹکٹوں پہ نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سب مجھے کہیں گے کہ یہ مخالف ہے. دیکھیں آپ، جب بجلی نہیں ہوگی کہاں پہ، جب گیس نہیں ملے گی، جب مہنگائی ہوگی، آٹا، گھی، چینی 50 سے 105 پہ یا 100 پہ، 9200 کی آپ کو یوریا کی کھاد ملے گی، ڈی اے پی. آپ بچوں کو نوکری نہیں دیں گے، دوائیاں مہنگی ہو جائیں گی. 800 600 اور 900 روپے. یہی گاؤں میں تو اتنا ہی ہے نا. اصل میں ہم لوگ یہ ٹویٹر اور فیس بک والے خالی سوچتے ہیں نا. ٹویٹر اینڈ فیس بک پہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان جو ہے بنا ہے، اور اس کا بیک بون جو ہے وہ رورل ایریا میں غریب لوگ ہیں. ٹکٹ لینے کو لوگ تیار نہیں ہیں. جب نور عالم خان صاحب جو ہیں، جو ان کا تجزیہ ہے اس کے مطابق تو جو آنے والے انتخابات ہیں ان میں بھی کچھ نہیں ہو سکے گا. اور یہ دیکھیے، یہ آنے والے سے مراد آپ کی یہ جو بلدیاتی دوسرا مرحلہ ہے. ہاں جی، دوسرا مرحلہ. اور یہ تو ان علاقوں میں ہونے جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کے زیادہ بڑے گڑھ نہیں سمجھے جاتے. دیکھیے اس میں اگر پشاور میں کوہاٹ، ہزارہ ہے، مانسہرہ ہری پور ہے، آباد ہے، مانسہرہ ہے، یہ علاقے جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے ہیں، اور اس کے بعد جے یو آئی فے کے ہیں، اور اس کے یعنی یہاں مشکل زیادہ ہوگی. تو یہ تو جو پی ٹی آئی کو اس وقت جو پشاور ویلی میں اور اس کے گرد و نواح میں جو شکست اٹھانی پڑی ہے، پشاور کی تحصیلیں 7 بنتی ہیں، صرف 1 پر پی ٹی آئی جیتی. یہ تو جو کمیونزم جو ہے وہ ماسکو میں ہار گیا ہے. اچھا، یہاں تبدیلی ہار گئی. تو یہ تو المیہ یہ ہے. اب وہ یعنی اس کی جو وجوہات تلاش کی جا رہی ہیں. اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. وہ بھائی، آپ نے نہ کوئی نظم تھا، نہ کوئی تنظیم تھی، اور ایک ہجوم آپ نے اکٹھا کر لیا. کوئی کہیں سے آ گیا، کوئی کہیں سے آ گیا. شامی صاحب، کیا اس سے ایک اور فرق بھی کھل کے نمایاں نہیں ہوا کہ پرویز خٹک صاحب کی جو انتظامی اور سیاسی صلاحیت تھی ان کے نتائج کیا ہوتے تھے، اور محمود خان صاحب کی جو انتظامی اور سیاسی صلاحیتیں ان کے نتائج کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی تو ایک فرق سامنے ہے نا، کھل کے اگر ہم کہیں تو. پرویز خٹک صاحب جو تھے، ان کو وہ اسمبلی ملی تھی جہاں ان کی میجورٹی آزاد امیدواروں سے مل کے بنی تھی. بالکل، اتنی اکثریت ان کے پاس نہیں. اس کے بعد انہوں نے جو پرفارم کیا ہے تو 2/3 اکثریت آئی ہے، لیکن وہی تو کھٹک گیا نا معاملہ. اب دیکھیے، پرویز خٹک صاحب جو ہیں، ویسے ماشاءاللہ قد لمبا ہے ان کا، مزید لمبا ہو رہا تھا تو کٹ ٹو سائز ہو گیا. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ اب اس کا نقصان ہوا. سائز ہو گئی. پی ٹی آئی کا یہی المیہ ہے کہ پی ٹی آئی نیز جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ قائم کی گئی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومتیں اس طرح جڑی ہوئی نہیں ہیں اپنی تنظیم کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ. دیکھیے، ابھی بھی میں نام نہیں لیتا، جو ایک اہم سیٹ تھی جو پرویز خٹک صاحب کے قربت میں آتی ہے، وہاں پر وہ نکال گئے. اور وہاں پہ جب مقامی طور پر میں نے بات کی لوگوں سے تو معلوم ہوا کہ یہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کوئی خاص ان کو کمپٹیشن نہیں، ان کو تو گھر کے اندر تھا نا. انہوں نے ان کے بھائی سے فیسیلیٹیٹ کیا، بھائی سے ناراضگی ہے، میرا خیال کزنز کا مقابلہ ہوا. اور باقی جہاں جہاں بڑے بڑے برج تھے وہ الٹ گئے. اس سے اندازہ کیجئے نا وہ جو سیاسی بصیرت یا معاملہ فہمی پرویز خٹک صاحب کی ہو سکتی. مگر وہ ہوتے بھی تو حالات تو وہ قابو نہ کر پاتے نا. اتنی جو مہنگائی ہے، جو پھر 3-4 انجن لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کے پی کے میں. اسد کیسر صاحب ہیں، شاہ فرمان صاحب ہیں، خود وزیر اعلیٰ ہیں، پھر اعظم خان جو لوگ بتاتے ہیں. تو 4-5 انجن جب ایک گاڑی کو لگ جائیں اور وہ اپنی طرف اس کو کھینچ رہے ہوں تو گاڑی کا کیا بنے گا بیچاری کا. تو اب خان صاحب جو ہیں جو بھی تیاری کریں، میں نے تو ان کو یہ داد دے دی تھی. نہیں، وہ داد تو انہوں نے سرکاری طور پر بھی پی ٹی آئی نظام انہوں نے خود بھی طلب کر لی ہے. انہوں نے وہی حصہ پروگرام کا آپ کا ٹویٹ کیا جو انہیں پسند آیا پی ٹی آئی کو، جس میں اب داد انہیں دے رہے. اچھی بات ہے. نظام جو ہے کھڑا کر دیا ہے. اب سلیم صافی صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ بھی جماعت اسلامی کی جو بلدیاتی وزارت تھی اس کا کام وہ اس کے پاس تھی، عنایت اللہ صاحب کے پاس تھی، انہوں نے یہ سٹرکچر کھڑا کیا. وہ بھائی، آپ کی بات یہ درست ہو سکتی ہے، لیکن جب ہر برے کام کا ڈسکریڈٹ
آپ دیتے ہیں عمران خان کو اچھے تو اچھے کام کا کریڈٹ بھی ان کو دینا پڑے گا. ہاں